یہ حضور دی غلامی ہے. اصا کدی ڈریا کسی کو؟ جتھے مرضی کوئی لے جاوے چک کے. اسی تو چاہتے ہیں اتنے غازی صاحب کا جلوس کٹیا تو سانو جناب ہائی کورٹ کے سامنے پولیس نے پتھر مارے، آنسو گیس سٹے، جناب لاٹھیاں برسائیاں. تو میری ویسے بندہ تھی نعرے تو بڑے لا رہے ہو، جو باہروں کوئی آنسو گیس آئے تو بندہ اتنے کوئی نہیں رہنا اندر. یہ میں پکی گل، میری سائیکل نال کئی 100 بندے سن، جدو آنسو گیس ڈنڈے چلے پتھر لگے تو اے منڈا رہ گیا میرے نال. یہ تو مجبوری تھی میری سائیکل دکھنی. 5 بندے رہ گئے میری سائیکل نال صرف ہائی کورٹ کے سامنے، سارے دے سارے نس گئے. تو میں گڈی بجا کے لیا جی استاد جی بیٹھو حالات بڑے خراب ہیں. میں کہا یار جی اسی بہ گئے تو غازی کا نام کنے لینا. میں کہا پولیس کے سامنے لے جاؤ. میں انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں آتی اور تمہیں کوئی یاد نہیں، خبردار ہوں کوئی پتھر مارے. وہ پولیس والا جناب میرے گٹے گوڈے نپ لے، کہنا جی معاف کر دو. تو تمہیں پتہ ہے حضور دی مدد ہے ہی نہیں، ورنہ پولیس افسر بھی کسی پیر نپ لے. پھر لاہور دے بدماش گنڈے اسی کہا نہیں جانا، تھی ٹینک بھی چڑھا دو اسی نہیں جانا. گولیاں تو بڑی دور والی بات ہے، اج تک ٹینک بھی لیاؤ نہیں جانا. پھر جناب اصا کیا زور کی نماز اتنے پڑھی. پولیس والے آ گئے کہتے ہیں اسی 3 بندے چک لینا ہے، میں ڈاکٹر بشر واصف صاحب رضائے مصطفیٰ تینوں اسی چک لینا. میں کہا جی میں تو پہلے ہی حاضر ہوں، گھر بھی لیٹنا ہے تھانے بھی لیٹ رہا گے، کی کرنا. اصا زور کی نماز بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی. مغرب تو بعد حضور دا لنگر آ گیا، پورے جلوس نو کھا دا جناب رج رج کے. پولیس والے کہن سانو بھی دیو، ہوں ڈنڈے نہیں مارا گے تمہیں. اصا گلا زبانی کلامی نہیں ہوندیاں، سنی خالی نعرے لاندے ہو. ہوں موقع ہے غازی ممتاز نو، یہ تہاڈی میری سستی دی وجہ ہے غازی ممتاز اندر ہے. تساں ہر جگہ نام نہیں لیا غازی دا. مسجداں وچ تسی دعا تک نہیں منگدے خدا دے بندے ہو. اتنی تو دعا منگو نا یا اللہ غازی ممتاز کو رہائی عطا فرما. جیڑا کمیٹی والا گل کرے اس نے اتنا تو کہو تو کلمہ کدا پڑھیا. اس واسطے اہل سنت و جماعت اپنی ذمہ داری محسوس کرن. غازی ممتاز دا کوئی جرم کوئی نہیں. غازی ممتاز ہے. اور امریکی 4 دہاڑے اندر رہا ہو تے امریکی کی نا سی ریمنڈ ڈیوس 4 دن اندر رہا تے او دا دفعہ مارو یار اساں کوئی دا پلیت دا نام ایتھے لینا. امریکی اندر رہا، اس دا جناب دماغ ڈپریشن ہو گئی. امریکی کونسلیٹ جو زنانی آندی سی او دے نال نچدی سی. پھر وہ امریکی کونسلیٹ جو کھانا آندا سی وہ جناب ٹافیاں آندیاں سن. میں کہا تسی حضور دے غلاماں نال مقابلہ کرنے ہو. غازی ممتاز 1 سال اندر ہویا، وہ کوئی چیک اپ نہیں کرایا گیا، لیکن کدی انہوں ڈپریشن نہیں ہوا. انہوں تو روٹی بھی نہیں دیں چاجی دی. اسی اڈیالہ جیل گئے، سپرنٹینڈنٹ نال ملاقات کی، ڈاکٹر صاحب بھی سن، میں بھی سی. اسی اندر چلے گئے، ساری ملاقات کرا. انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کو اجازت لے کے فلان کرو. وہ لمبا واقعہ یہ نہیں ایسے حالت میں اڈیالہ جیل کے اندر گیا. ایسے حالت تسی ٹنگا والے جڑے لوگ ہو غازی ممتاز کا نام تو لے کرو یار. کوئی بندے کھانے غازی ممتاز کا نام لینا جرم ہو گیا اس ملک پاکستان ہے. کوئی ہندو راندے نہیں تھے، سکھ راندے نہیں، کوئی یہودی راندے نہیں، کوئی عیسائی راندے نہیں. پاکستان کا مطلب کیا تو یہ بھی نہیں پتہ. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھے بات بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی ہونی. لو جی میں کیونکہ ٹائم بہت نازک ہوتا جا رہا تو میں تمہیں یہ واقعہ سناواں لوگوں کے ذہن چ ہونا بھائی ماں ورائے عدالت قتل کیتا ہے غازی ممتاز نے. اے رسول اللہ دا زمانہ ہے. اے میں اردو والی کتاب نہیں لے آیا، مطلب تسی سمجھو نعت خان دی طرح 10 روپے دی اردو والی کتاب پڑھ کے میں نعت خان بنیا. اے میں عربی والی اصل کتاب لے کے آیا. اے امام بخاری جدی عمر جدو 13 سال سی تے حضرت دا وصال ہویا. 130 ہجری آپ دا ولادت ہے تے 207 ہجری آپ دا وصال ہے حضرت امام واقدی دا. امام بخاری اس ویلے صرف 13 سال دے جدو آپ وصال بھی کر گئے سن دنیا. اے اس امام دی بات گل میں کرن لگا. اے دے وچ آپ نے لکھیا کی ہے ذرا او سنو. مطلب کہندے نے بھی ماں ورائے عدالت قتل ہویا. کی ہویا جی؟ ماں ورائے عدالت قتل ہویا. واہ جی واہ. اے نابینا صحابی دا ذرا سنو کی ہویا. اے نابینا صحابین حضرت عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی. اے نابینا
ایک زنانی ہے جہاں نام لکھیا حدیث پاک وچ اسماء بنت مروان، یہ 3 جرم کردی سی اس ویلے حضور دی ظاہری حیات وچ۔ نمبر 1 کانت توذ النبی، حضور نو دکھ دیندی سی، حضور دے خلاف گل کردی سی۔ نمبر 2 وتعیب الاسلام، اسلام دے عیب کڈدی سی، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے۔ نمبر 3 وتحرض علی النبی، تے باقی لوگوں نو یہ ابھاردی سی بھئی حضور دے خلاف گل کرو۔ یہ 3 جرم کردی سی یہ زنانی نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ۔ اے نابینا صحابی جدوں حین بلغہ قولھا وتحریضھا، جدوں آپ نو پتہ چلیا کہ اس طرح حضور دے خلاف یہ بکواس کردی تے نالے لوگوں نو بھی کہندی بکواس کرو، تسی تے میں نظر منیا بھئی فلانا کم ہویا نا، اے بابا جی جڑے شہید ہیں انہاں دے مزار تے دیکھ پکاواں، منت مندے نا لوگ، میرا فلانا کم ہویا تے میں غریب آدمی نو کپڑے لے کے دیاں، میرا فلانا کم ہویا تے میں یتیم آدمی نو پیسے دیاں گا تاکہ مہینے دی روٹی کھا لو۔ ویسے کردے کوئی نہیں مسلمان ہیں، میں ویسے گل کر رہا۔ شادیاں تے لکھا اڈا دین گے، غریب نو دین لگیا، جیب وچ ویکھن گے بھئی کدے روپیہ نکلے 10 نہ نکلا، اور رب نہ بھی کوئی سودا کیتے کرو۔ جنہاں پتراں دے لکھاں تے لاندے ہو نا پیسے شادیاں تے، انہاں مرن تو بعد تواڈے واسطے ہاتھ بھی نہیں اٹھاندے۔ وہ کہندے بابیاں جلدی قبر وچ پاؤ، گھر دا سکون خراب ہو رہا، رات سوਣੀ دیگری بابا مرے تے شاہ ویلے قبر وچ پا دیندے نے، رات تو سونا کہ نہیں۔ انہاں واسطے تو پاپ کمانا جائز کھوا جتنا کھوا سکتا، حرام کما کے اپنی اولاد مت کھوا۔ انہاں تو تیرے واسطے دعا بھی نہیں منگنی، مرن تو بعد کئی لوگ میں لاہور ویکھن وہابی ہو گئے، کہندے پہنچدا ہی کچھ نہیں۔ میں کہ اس بابے دا دوا ہی ہے، اسی تینوں سمجھایا ہی کوئی نہیں بھائی داتا صاحب کہہ کر۔ ہاں جی، حضور نال پیار کرو جنہ وفا کرنی ہر جگہ۔ قبر تیرے رسول اللہ نے آنا ہے، ہاں پترا کوئی نہیں آنا۔ پتر تے میں لاہور ویکھیا پینٹ وچ ہاتھ پا کے پیو دا جنازہ پہ ہوندا تے سیاسی گفتگو کر رہے ہوندے۔ اس محبوب نال وفا کر، لحد میں عشق رخ شاہ دا داد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ جدوں آپ نو پتہ چلیا نا بھئی اے زنانی حضور دے خلاف گلاں کر دی، صحابی دی نظر ویکھو، منت کی منی، اللہم انا لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنها ورسول اللہ یومئذ ببدر۔ انہاں صحابی حضرت عمیر بن عدی منت منی، انہاں دناں چ رسول اللہ بدر دے میدان وچ تشریف لے گئے سن جہاد واسطے۔ آپ نے منت منی، مولا تیرے حبیب صحیح و سلامتی نال جدوں واپس تشریف لے آن گے نا مدینہ منورہ تے میں اس زنانی نو قتل کر دے۔ منت ویکھ، تے حضور مدینے چ موجود ہیں۔ میں گل جڑی کرن لگا آج بڑے بڑے بک بک جی قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، میں کہا جی حضور مدینے چ موجود ہیں، حضور دی عدالت مدینے چ لگی ہوئی، حکومت رسول اللہ دی ہے، تے صحابی رسول نو کم از کم حضور کو پوچھنا تا چاہیے سی جی میں منت منی جناب تسی ارشاد کی فرماندے ہو میں او زنانی نو مارا وا۔ جدو رسول اللہ کو ڈر لگدا سی تے کم از کم صدیق اکبر کو پوچھ لیندے، حضرت عمر کو پوچھ لیندے، عثمان غنی کو پوچھ لیندے، مولا علی کو پوچھ لیندے کہ جناب شرعی مسئلہ جائز ہے کہ میں حضور نو پوچھیا کوئی نہیں، عدالت اجے حضور نے فیصلہ نہیں کیتا او دے گستاخ ہون دا، تے کیا میں وہ زنانی نو ماراں گا تے ایک ادھر جناب انتہا پسندی تے نہیں ہو جائے گی، دہشت گردی تے نہیں ہو جائے گی۔ سنو اے مسلمانوں، نابینا صحابی انسان دی اکھاں نہ ہون غیرت ہوے تے کتھے جا پہنچدا، ٹماٹر جتنی اکھاں تے آڑو جتنی اکھاں ہون مقام رسول نہ سمجھ آوے تے کوئی اکھاں۔ اے نابینا صحابی توجہ، فلما رجا رسول اللہ من بدر، جدوں حضور بدر تو واپس تشریف لے آئے تے صحابی رسول نابینا بندہ جان دے ہو، دسن والا بھی کوئی نہیں، کیڑے راہ جانا ہے کیڑی گلی جانا ہے، تے نابینا صحابی ہویا کی جاءہا عمیر بن عدی فی جوف اللیل، حضرت عمیر بن عدی ادھی راتی اٹھے تے تنے تنہا اٹھے، نال بندہ بھی کوئی نہ لیا کہ مینوں یار لے جاویں اودے گھر، تے آپ نو پتہ کیویں چلیا کہ او زنانی دا او گھر ہے؟ اس واسطے کہ آپ نو بدبو آ رہی تھی گستاخ رسول اللہ، بدبو آ رہی تھی۔
حضرت عمیر بن عدی تسی ذرا سینہ تھام کے سننا ہے، کیونکہ پراپگنڈا اتنا ہو رہا ٹی ویاں تے کیبلاں تے، ہر بندہ اٹھ کے بک 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 بک. میں اگر تمہیں پتہ ہے حضور دی شان کی ہوتی اتنے تے سانس لینا بھی بیعدبی ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کرتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا فرمایا گیا. سمجھ کوئی نہیں لوگ کہ میں تو لاہور اعلان کردہ کہ حکومت نے مروایا سلمان تاثیر نے، تو یہ جڑے ٹی وی اینکر نے نہ مروایا. اے بک بک بیگ کر ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے ناموس رسول کے بارے میں؟ کیا خیال ہے؟ تین منہ دھوڑ کا پتہ نہیں، تیرے کو پوچھیے کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر کو پوچھو حضور کی شان کے وے جی، مولا علی کو پوچھو حضور کی شان ہے. نماز اثر جا رہی تھی سانس بھی اتنے نہیں لیا، مطلب حضور دی نیند نہ خلل ہو گئی. صدیق اکبر ان ڈنگ تے ڈنگ مار رہا، لم یتحرک مخافت ان ينتبه رسول اللہ. یار صدیق اکبر کوئی لوہے دے بنے ہوئے تھے؟ سپ ہوندا ہے. لوگ تسی تے پنڈاں دے رہن والے ہو، سپ دا نام آوے تے لوگ گھروں باہر نکل جاندے نے، سپ ہوئے سپ. صدیق اکبر ان ڈنگ لا رہا. حدیث پاک دے الفاظ ہیں لم یتحرک، بدن جرجری بھی نہیں پیدا ہون دیتی. مخافت ان ينتبه رسول اللہ، اس واسطے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. گلاں لوگ کرنے پتہ نہیں کیوں جی کہڑے دین دیاں گلاں کرنے. اساں جڑا پڑھیا او تے دین ہے وے، سانو ہن کو کیبلاں دا دین پڑھانا چاہتے. اس واسطے علماء دی ذمہ داری ہے کہ دلیری نال حضور دا دین بیان کرنا، اور حضور دے غلاماں دی ذمہ داری ہے کہ حضور کو شفاعت لینی تے قبر وچ پہچان کرنی تے دنیا تے وفا کر. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جی فرشتے ہیں پوچھا تو حضور نے ہاتھ کر لیا تو قبر کی کر سکتے؟ حضور فرمانے اپنی جانا بچانا رہا دنیا سے، میری عزت بچ جائے، میری پگڑی مولی خادم کی پگڑی بچ جائے. میں ہوں تے کول آیا تو میں احسان کرا جی میں بڑا جناب لاہوروں تیر مارن آیا، میں کیا کیتا ہے؟ میں تو گڈی وچ آیا. انہاں صحابہ کو پوچھو جنہاں دے جسم دے بھی ٹکڑے ہو گئے جناب، حضور دی ناموس دا دفاع کردے ہیں، جن اکھاں دے دتیاں، اپنے پتر دے دیتے، وطن دے دیتا. اساں کی کیتا ہے؟ اتنے جناب آیا گڈی بہ کے نعرے لوا کے پھر واپس. اساں کی دین دا کام کر رہے؟ تسی اتنے بیٹھے ہو تو کیڑی تانوں پریشانی؟ کوئی باہر کھڑا تانوں گولیاں مارن والا؟ حالی حضور دا ذکر بھی مسلمان نہیں سن سکتا. لالچ دے نال جناب محفل نعت ہو رہی، 2 عمرے کے ٹکٹ ہے، اور تو حضور کی محفل کے لیے نہیں جاتا، تو عمرے کے ٹکٹ کے لیے جاتا ہے. آنکھ بند ہونے دی دیر ہے، پتہ لگ جائے گا جس محبوب نال تو جتنی وفا کی تھی. آخری سوال یہ رب العالمین نے رکھا قبر. یہ تو وہابی ویسے بک بک کرنے نا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہا سنڈیا جی دنیا تے اللہ کافی ہے تو پھر قبر میں کوئی سوال ہونا چاہیے؟ تینوں حیا نہیں آتی تو رسول اللہ دے دامن کو حضور دی امت نو دور کرنا؟ کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی؟ آج دسو. پہلی امت ایک جرم کیتا تے انہاں دی شکلاں بدلیاں، وجعل منهم القردۃ والخنازیر. اللہ نے کسی نو بندر بنایا، کسی نو خنزیر بنایا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. اللہ نے خون دا عذاب بھیجا، ڈڈواں دا عذاب بھیجا، جوؤں دا عذاب بھیجا. حضور دی امت لکھاں گناہ کرے، سویرے منہ دھو کے پھر جناب دکانوں تے جا کے بیٹھ جان، اپنے کاروبار کرن، نہ کوئی بندر بنے، نہ کوئی خنزیر بنے، نہ آسمان پھٹے، نہ زمین پھٹے، نہ پتھر برسن. یہ تیری میری وجہ ہے. عطائے رب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے. یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے. یہ رسول اللہ دیا برکتاں. متا کوئی سمجھے ساڑیاں محنت نالے آسمان کھڑیا. اقبال کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ. صحابی تینوں بڑی توحید آئی ہوئی. اعلیٰ حضرت اقبال میں آکھا اعلیٰ حضرت دی نہ مندہ داڑی منڈے دی تو مان لے. میں آکھا اقبال کوئی لوٹے بسترے نال کھڑے آسمان، کسی دی محنت نہ 3 لاکھ جمع ہوتے اللہ کے بندے تو اس لیے کھڑا ہے. اقبال کہتا نہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے.
چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب جینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تارا تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بوہلا۔ تو میں اقبال کی شعروں کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، ویسے میں گل کر رہا، میں نے اقبال نال محبت ہی اتنی۔ ہاں جی، آج کے رسول اور بھی بڑے ہیں لیکن اقبال جو سٹ لائی نا وہ کسی نہیں لائی۔ ہاں، اعلیٰ حضرت بریلوی تے اقبال کردے راہ بھی نہیں پہنچتا، وہ تو مقابلہ ہو تو میں تقابل کرا تو گل دوسری بن جائے گی، بھائی اعلیٰ حضرت کی دعا منگی تو اقبال کی دعا منگی۔ ہاں جی، وہ تو موضوع ہی دوسرا ہے، اقبال اور اعلیٰ حضرت۔ توجہ، گل سمجھ آ رہی؟ ادھی راتی صحابی رسول گئے اس دنانی دے گھر، تسی ذرا سینہ تھام کے سننا ہے، مارن والے صحابی ہیں تے حضور ظاہری حیات وچ موجود ہیں، تو آڑا دل نہیں کمنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے مسلمان کی موت مر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستہ کمر، یہ اجے تک حضور دی تلوار دی گل نہیں کرتا۔ اقبال کہتا ہے کفر دی حفاظت واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوستہ کمر، یہ کہنا نہیں حضور کی اخلاق سے دین پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، اپنی مسیتی آپ مولوی تلوار سے نہیں گل کرنا، کیونکہ امریکہ ناراض ہوتا، کہنا اس سنجے دے مسائل دسو میں اس سے راضی ہاں، جی محمد عربی دی تلوار دی گل کی تھی تو امریکہ ناراض ہو جائے۔ یہ خود اپنے منہ توہین رسالت کرنا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں آخا 10 حضور 27 غزوات تلوار پکڑ کے گئے کہ نہیں، اس تلوار نو کی کہے گا بد اخلاقی تو، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ گل سمجھ آئیے؟ ادھی راتی نابینا صحابیوں کے گھر وڑ گئے تو حضور نے بھی کوئی نہیں دسیا، کسی نے بھی نہیں دسیا۔ ہوں ذرا سینہ تھام کے سننا ہے کیونکہ اسی بہت دل سے بڑے نا، گل میں کر رہا ہوں ٹنگا مجموعی دیاں کمی جا رہی ہوں، ہاں جی گل تو میں کر رہا، تھی تو نس بھی سکتے میں تو نس بھی نہ سکا، ہاں تاری ٹنگا کیوں کمن، گل تو سنو دلیراں دیاں گلاں، اے سنو صحابی رسول نے جا کے کیتا کی، حتی دخل علیہ فی بیتہا وحولا نفر من ولدہا نیام منہم، آپ اندر داخل ہوئے تھے اس جنانی دے ارد گرد بچے ستے ہوئے سے، تے ایک بچہ کی وجہ سی صحابی رسول دا سنو، ایک بچہ جڑا نکا جیسی انہیں نال لٹایا سی، فجسہا بیدہ فوجد السبیہ تر دیو، آپ نے ہاتھ نہ ٹوٹے وہ بچے ہوتے جا ہاتھ پہ، آپ نے اس بچے نو چکیا، فرمایا سانو ساڈے آقا مولا نے یہ تعلیم تو نہیں دیتی، جرم ماں دا پتر نو نہیں مارنا۔ آپ نے اس بچے نو چک کے فنحا ہو عنہ، آپ نے اس بچے نو علیحدہ کیتا، فنحا ہو عنہ، آپ نے چک کے بچے نو علیحدہ رکھ دیا۔ اگلی گل سنو، ثم وضع سیفہ علی صدرہ، آپ نے پھر تلوار دے سینے تے رکھی، حتی انفذہ من زارہ، تو دبائی تو دی کنڈ والوں باہر نکل گئی، ٹھنڈی ٹھار ہو گئی، کوئی وار خطا نہیں گیا، ساڑھے ممتاز قادری کی طرح 27 گولیاں ٹکا کے ماریاں، اینج ماریاں سے اج تک امریکہ تحقیق کر رہا بھی اتنے سیکنڈ اینج ماریاں نہیں جا سکتی۔ میں آخا جی پچھو ضرب کیڑی سی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے قائدیانی نال کیتا نا تو مناظرہ، تے آپ نے فرمایا قلم خود چلتی تے بعد اصلی سید ہے نا، پاکستان بنن تو بعد سید نہیں بنے، اصلی تے نقلی سید دے درمیان صرف ایک دیوار ہوندی، لاہور وچ ویکھیا داتا صاحب ادھر لکھے تے تو گامے شاہ ادھر، ایک دیوار دا فرق ہے۔ ہاں جی اصلی تے نقلی سید دا ایک دیوار، بہت سارے فرق نہیں ہوندے، مطلب میلاں دے حساب نال تسی سمجھو پے، ہاں جی ایک دیوار دا فرق ہے۔ غزنی تو بابا چل کے آیا، کشف المعجوب سب تو پہلے صدیق اکبر دا ذکر کیتا، تے دوسری طرف گامے شاہ صدیق اکبر نو گالاں کریاں جاندیاں، کتنا فرق ہے، ایک دیوار دا فرق ہے۔
ہاں وڈے فرق نہیں ہوتے سنیاں تے غیر سنیاں میں، نکے نکے فرق ہونے. سنی صرف سمجھنے کے بیچارے یہ بڑے بولے بالے ہوتے ہیں، اپنے مسئلے میں بڑے حساس ہوتے ہیں. جب حضور دی ناموس کا مسئلہ آئے، صحابہ دی مسئلہ آئے، کہتے نہیں فرقہ واریت کی بات نہیں ہونی چاہیے. میں کہا جی ٹھیک ہے فرقہ واریت دی گلاں میں ہن تواڈے ایتھے مینوں نہیں پتہ اس دا ماحول، میں بہت ساری گلاں لوکا کے جا رہا اوتھے تو اسی کرنے ہاں. میں تقریر کر رہے تو تھلو آ گیا، انہوں نے کہا جی اس مولوی نوں باہر کڈو، انہیں ساڈے خلاف گل کیوں. میں کہا تسی اذاناں وچ صدیق اکبر نوں گالاں کڈو تے اسی چپ رہو. اچھا ساڈے سنیاں تو ود کے امن پسند دنیا دی کوئی ہو سکدا خدا دی قسم. ہاں جی ساڈے عقیدے دی اذاناں وچ تسی نفی کرو اسی پھر چپ کر کے بیٹھے. اسی ساڈے تو ود کے امن پسند دنیا تے کون ہو سکدا. میں کرنا نہیں چاہتا گلاں، میں گلاں بڑیاں اعلیٰ حضرت بریلوی تے فتوی میں پڑھ کے سناواں تو اٹھ کے نس جانا ہے مولوی صاحب سانوں لڑانا ہے، کیونکہ سنی بہت دل ہی اتنے ہو گئے. توجہ لو جناب، جدوں آپ نے ماریا ثم خرج حتی صلی صبح مع النبی بالمدینہ، مار کے نا صبح دی نماز کا ٹائم ہویا تو سیدھا مسجد نبی شریف چلے گئے. مسجد نبی شریف چلے گئے، اتنے نماز پڑھی. فلما انصرف النبی، سونا غازی ممتاز کیوں محبوب بنیا؟ حضور دی صف وچ صدیق اکبر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، بلال بھی ہیں. لیکن دیکھو حدیث الفاظ کی ون فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی عمر، حضور نے سلام پھیریا تے ساریاں صفاں وچوں نظر عمر تے پئی، کیونکہ ناموس رسول دا کم جو کر گیا ہے. حدیث کے الفاظ نظر الی عمر، اے وہابی کبھی نہیں بیان کرے گا. ایسے وہابی اس حدیث بیان کرنے لیکن اگلے لفظ نہیں بیان کرے گا، اس واسطے کہ وہ بیان کرے تو پھر وہ مذہب ختم ہوتا. بھائی حضور نے تو دسے ہی کوئی نہیں سی، دسیا کہ نہیں حضور نے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اور کوئی غیب پوچھتے نے ہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ نہیں چھپایا، اور کیڑی شے سی دنیا تے جڑی تہاڈے کول لکا کے رکھنی تھی انہیں. لو جی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال اقتلت بنت مروان، حضور نے فرمایا وہ زنانی مار آیا. اے جی حدیث کے الفاظ، فرمایا زنانی مار آیا. آپ نے کی فرمایا؟ حضرت عمر بن عدی نے عرض کی تھی قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ تو اڑے تو قربان جاون، مار آیا. 1400 سال تو بعد بھی غازی ممتاز نے مار کے تے گن رکھ دیتی، انہیں کہا میں ماریا، نہ نسیا نہ بھجیا. تے اے بھی مار کے عدالت آ گئے، ارے کہ جی میں ماریا. ہوں اگلی گل سنو، ایک کینیڈا وچ بیٹھے اپنے آپ کو مجدد کہنے والا کہہ رہا غازی ممتاز قاتل ہے. اے بندہ ماں ورائے عدالت مار کے آئے صحابی رسول، آئے رسول اللہ کو، تو حضور نے پوچھا وہ زنان اقرار جرم ہو گیا نا؟ فرمایا مار آیا زنانی، انہوں نے کہا جی مار آیا. اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. حضرت نابینا سن تو جب حضور کی خاموشی اختیار کی تھی تو آپ سمجھے شاید حضور ناراض ہیں، میرے بارے کوئی فیصلہ ہوئے گا. وخشی عمر بن عدی ان یکون افتاد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتلها. آپ خاموش ہو گئے جب رسول اللہ دی ذات تے حضرت عمر بن عدی نبی نے سن چہرے دے تاثرات ویکھ نہیں سن رہے تے او کہنے لگے شاید میرے بارے حضور کوئی فیصلہ کرن لگے. فوراً بولے فقال هل علی فی ذلک شیء یا رسول اللہ، حضور میں مار کے آیا، میرے تے قصاص آنا ہے یا دیت آنی؟ میرے تے کیڑا دفع لگنی؟ حضور نے کی فرمایا؟ سنو کینیڈا وچ بیٹھ کے تے کلمے پڑھن والے ہو، اس نو ممتاز غازی سمجھ نہیں آیا. ساڈے علماء تے مشائخ تے عوام ایویں ہی ہے، سارے انہاں نو نہیں سمجھ آئی گل. کوئی نواں دین تو لے آیا؟ اے میرے آقا دا فیصلہ سنو. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جلا لا ينتطق فی انزان، فرماؤ میری ناموس دا مسئلہ تو اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو بکریاں بھی اختلاف نہیں کرن گے.
اے جی حدیث رسول لا ینتطق ہوئے تو عربی تو یاد بھی ہو سکتی لا ینتطق فی آنزان فرمایا تے دو بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیا تے میں آکھا جی کینیڈا وچ بیٹھے تو بکری بھی نہ نکلے کیوں جناب حضور دا فرمان ہے نا تے جیڑا اختلاف کر رہا ہو تو بھیڈو بھی نہیں بنتا بکری نہیں اختلاف کرے گی ساڑھے اٹھا کے نا یہ حضور نے صحابی رسول کہنے عرب زبان میں پہلی باری حضور کو یہ جملہ سنیا پہلی باری یہ کھان جس طرح کہنے نا کہاوت حضور نے پہلی باری یہ گل کی تھی میں آج تک بھی کسی زبان اے جملے نہیں سنے لا ینتطق فی آنزان ساڑھے اٹھا کے آنے بکریاں رکھیاں تے واڑیاں بنیاں وہ جدو سویرے باہر کرنے نا بکریاں چھاڑیاں وہ باہر نکل کے ایویں دو میں ٹنگا چوک کے سنگ پھسائی رکھ دیا بلا وجہ ہی تے حضور نے مثال اس واسطے دیتی فرمایا جڑیاں بلا وجہ بھی سنگ پھسا لیندیاں نا اور میری عزت دے مسئلے کدی بھی سنگ نہیں پھسان اے میرے آقا دا فرمان ہے لو جی اسی غازی ممتاز دے ایویں تھوڑے نعرے لا رہے ہیں حضور نے نماز پڑھائی تھی صحابہ نے اس تو بعد فرمایا کہ فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی فرمایا میرے غلاموں جیڑا ایسے بندے نو ویکھنا چاہندا کہ جنہیں اللہ رسول نو دسے بغیر گستاخ ماریا ماں برائے عدالت گستاخ ماریا اللہ رسول دی پیٹھ پیچھے مدد کی لب کے